السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ اس سے پہلے ہم دعا کے آداب میں سے 3 آداب کا ذکر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، دوسرے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، تیسرے نمبر پہ استغفار، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرنا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ چوتھی اہم بات دعا کی قبولیت میں جو مؤثر ہے وہ یہ کہ انسان دعا کرتے وقت اپنے ان نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دے جو خالصتاً اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی۔ ویسے تو ہر نیکی، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں ریاکار دکھلاوے کا شائبہ اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے اعمال ضرور ہونے چاہیے انسان کی زندگی میں جن میں ریا کا بالکل کوئی شائبہ نہ ہو۔ ایسے نیک اعمال جو صرف اور صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، ایسے خفیہ اعمال، ایسی خفیہ نیکیاں، ایسی پوشیدہ نیکیاں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بیوی بچے، کوئی نہیں جانتا، صرف آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ ایسی نیکیوں کو محفوظ کر کے رکھیے اور مشکل وقت میں اللہ کو ان نیکیوں کا واسطہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 لوگ تھے جو سفر پہ جا رہے تھے۔ سفر کے دوران سخت بارش شروع ہو گئی، طوفان آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان، بہت بڑا پتھر گرا، غار کے دروازے کو اس نے بند کر دیا، ان کے باہر نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ہم تینوں اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کریں۔ انہوں نے تینوں نے اپنے ان نیک اعمال کو یاد کیا جو انہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے کیے تھے۔ اللہ نے ان کے ان نیک اعمال کو قبول کرتے ہوئے ان کی برکت سے اللہ نے اس چٹان کو پیچھے ہٹا دیا اور وہ باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک کا نیک عمل یہ تھا کہ اس نے والدین کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نے اس کا واسطہ دیا۔ دوسرے کا یہ تھا کہ اس نے ایک غریب اور محتاج عورت جو ضرورت مند تھی اس کی مدد کی تھی اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا اس مدد کے بدلے میں، لیکن عین برائی کرنے کے وقت اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا اور اس نے اس کے ساتھ برائی نہیں کی۔ اور تیسرا وہ آدمی تھا جس نے ایک غریب کا، ایک مزدور کا حق اسے بہت بہتر انداز میں ادا کیا تھا اپنے نیک اعمال کا واسطہ۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے آپ کوئی ایسا نیک عمل کریں کہ جس کا آپ اللہ کو اپنی دعا میں واسطہ دے دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے والدین زندہ ہیں تو والدین کو خوش کریں، والدین کی خدمت کریں، دن بھر خدمت کریں، رات کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں اور کہیں کہ اے اللہ میں نے آج اپنے باپ کی، اپنی ماں کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے، صرف اس لیے کہ تیرا حکم ہے۔ والدین اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی خدمت اس انداز سے کہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر دیں، کوئی اور اس طرح کا نیک عمل کریں کہ جس کا آپ اپنی دعا میں اللہ کو واسطہ دے سکیں۔ نیک اعمال کا واسطہ، نیک اعمال کا وسیلہ دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، صدقہ کر کے کسی غریب کا بھلا کریں، کسی یتیم کی مدد کر دیں، کسی بیوہ عورت کی مدد کر دیں، اس کو کھانے کے لیے، اس کو لباس کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ مالی معاونت کر دیں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہیں کہ یا اللہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، تو میرا صدقہ قبول کر لے اور اس صدقے کی برکت سے یا اللہ میرے دکھوں کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا میں قبولیت کے چانسز اس وقت بڑھ جاتے ہیں جب آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں۔
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کریں، اور پھر ان نیکیوں کے برکت سے اللہ رب العالمین ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے اور اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر آپ کو میری ان باتوں سے فائدہ ہوا ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔